اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، ہم نے اب ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت میں نعرے بازی لگاتے ہو۔ ارے یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنی چوائس، اپنی ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے، وہ کورٹ میرج کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی۔ او نبی کے عاشقوں، تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے امت محمدیہ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا۔ وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ میرے بزرگوں، کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر۔ بچی جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے، ماں باپ آخر مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، پرایا دھن ہے، دیر ہو رہی ہے نا نکاح میں، آج نہیں کل بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے، دیر صحیح لیکن ہو جائے گا رشتہ ایک نہ ایک دن۔ لیکن ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو جائے، پھر وہ متعلقہ ہو کر بوڑھے باپ کی چوکھٹ پر جب آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، اس بوڑھے باپ کا خون چلتا ہے، ہائے میری جوان بچی گھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ کہے گا دیکھو تمہارے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی تم تک دین پہنچانے کی بنا پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7.5 کلومیٹر تک طائف کی وادی میں گھسیٹا گیا، دوڑایا گیا۔ تمہارا نبی تو وادی طائف میں چل نہیں سکتا تھا۔ اتنے پتھر برسائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے دونوں جوتوں میں خون جمع ہو گیا۔ مائی صدیقہ بات چیت کا سلسلہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا، ایک دم سے پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دین کون سا آیا؟ آپ چوک گئے، عائشہ یہ کیا سوال کیا تم نے؟ پوچھا تو یہ پوچھا، یہ تمہیں پوچھنا تھا کہ عائشہ جب تم نے سوال کیا ہے میں تمہارے سوال کو تم کو جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم آج تک میں نہیں بھولا ہوں۔ کہ عائشہ میری قوم نے 7.5 کلومیٹر تک مجھے دوڑایا ہے، میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا تھا، عائشہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں جب اندھیرا چھا گیا تو میں نے زمین پکڑ لی، میں بیٹھ گیا، اس پر بھی میری قوم کو مجھ پر دیا نہیں آئی، اور وہ بھوکے شیر کی طرح مجھ پر بچھ کے میرے دونوں بازو کو پکڑ کر انہوں نے کھڑا کیا۔ عائشہ میرا قدم اٹھتا تھا، ان کے پتھر چلتے تھے۔ 7.5 کلومیٹر تک انہوں نے مجھے دوڑایا۔ اللہ کہے گا او پونا والو، ارے تمہاری بڈھی، تمہاری گھر والی تم سے نہیں چھوٹتی، تمہارا جاب تم سے نہیں چھوٹتا، تمہاری دکان، تمہاری فیکٹری، تمہاری کھیتی، تمہاری تجارت اور تمہاری ملازمت تم سے نہیں چھوٹتی۔ 4 مہینے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے باہر نکالا، نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کہیں جائے۔ مکے والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے اور یہ فیصلہ کیا آج رات تو اللہ کے نبی کا کام تمام کر ڈالنا ہے۔ گھیر لیا چاروں طرف سے، باہر نکلتے حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے گی۔ اللہ نے وہی بھیجی، او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اب نکل جائیے، چھوڑ دیجئے مکے کو الوداع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلتے، ان دشمنوں کے درمیان سے اللہ نے ان کو گزروایا، لیکن ان کی آنکھوں پر ایسے اندھے پن کا پردہ پڑ گیا، یہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پائے۔ لیکن اس رات کی تاریخی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر بیت اللہ پر نگاہ ڈالے جا رہے اور زبان مبارکہ سے کہے جا رہے اے بیت اللہ تو اللہ کا ڈر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، تو میرا جائے پیدائش رہا ہے، میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں کبھی تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں، یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، ہم نے اب ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت میں نعرے بازی لگاتے ہو۔ ارے یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنی چوائس، اپنی ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے، وہ کورٹ میرج کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی۔ او نبی کے عاشقوں، تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے امت محمدیہ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا، دین کی دھجیاں ہو رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے۔ بتلاؤ تو صحیح پونا والو، اس زمانے کے اندر تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی جان لگائی اور کتنا مال لگایا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے
میرے دوستو، کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں ہم کو اور آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ دین امانت ہے، اور کل قیامت میں اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ محنت، یہ دعوت، یہ نقل و حرکت، یہ تبلیغ، میرے بزرگوں کوئی تبلیغ والوں کے اپنے گھر کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری نہیں ہے، یہ کام پوری امت کے مل جل کے کرنے کا کام ہے۔ اس امت کا تاجر، اس امت کا مزدور، اس امت کا پیشگی، امت کا ایم.کام اور LLB اور مفسر اور محدث، یہاں تک کہ مونگ پھیلی کا تھیلا لگانے والا، آٹو رکشہ کا چلانے والا اور سبزی ترکاری کی آواز لگانے والا، یہ پوری امت برابر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت میں ایک ایک فرد سے اللہ اپنے دین کے بارے میں پوچھے گا۔ یہی تو وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ لیتے، امیر المومنین کی چیخیں نکل جاتی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب مرنے والا بے ایمان ہے، اس کی موت پر آپ کا رونا کیسا؟ فرمایا جانتا ہوں یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے، لیکن کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس کے کٹہرے میں عمر کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اللہ عمر سے پوچھے عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا، سینٹر کا ذمہ دار تھا، حلقے کا ذمہ دار تھا، مسجد کا ذمہ دار تھا، اپنی بستی کا اپنے گھر کا تو ذمہ دار تھا، عمر یہ بتلا تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا، بغیر کلمے کے اس کا جنازہ کیسے اٹھا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا، کیا جواب دے گا؟ آج تو مسلمان بے ایمانی کی موت مر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو پوری امت کو معاف فرما دے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ نے بہترین موقع دیا اپنی زندگی کے بنانے کا۔ ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے چاکن کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ اجتماع تو بہت ہوتے رہیں گے، دنیا بھی بہت باقی ہے، قیامت کو بھی بہت لمبا وقت باقی ہے، لیکن ہم اور آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، کیا ہو گیا اس کو؟ گاڑے مٹی کے مکان پر یہ دیوانہ ہو رہا ہے۔ گرینائٹ لگے گا، یہاں ماربل لگے گا، یہاں POP میں کام ہوگا، بیڈ روم ایسا ہوگا، باتھ روم ایسا ہوگا، پیسے جیسا ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ 8 سے 10 مہینے لگ جائے گے اس کا مکان تیار ہوتے ہوتے، جبکہ 6 مہینے کے بعد اس کو ہم کو اٹھانا ہے۔ 15 شعبان کو کنفرمیشن لیٹر اس کا ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ یہ تو 4 مہینے میں اس کو ہم اٹھانے والے، یہ تو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے، حدیث ہے، آدمی نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے، رشتے کی بات چل چکی ہوتی ہے، ادھر سے گرین سگنل مل چکا ہے اس کو، اب تو اس کے پیر زمین پر نہیں ٹپ رہے کہ بھائی ہم کو تو اب ہائی وے کے لانچ کے اندر نکاح کرنا ہے۔ لاکھوں روپے میں لانچ اس نے بک کیا، اب کیٹرز کو آرڈر دیا کہ بھئی عالی شان کھانے، لنچ کے اندر، ڈنر میں، اسٹارٹر میں یہ، اور ایک طرف کافی کا کاؤنٹر لگے گا کہ بھئی گرمی کا گرم، ٹھنڈا پینے والوں کو ٹھنڈا اور گرم پینے والوں کو گرم، ایک طرف پان کا اسٹال بھی لگائیں گے ہم نکاح کے اندر۔ اب وہ اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے اور ادھر اس کا نام اردو کی فہرست پہ آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ چھوکری کے چکر میں لڑکی کے ناک میں پاگل ہو رہی ہے۔ اس کو پتا ہے جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ رات کو کیا گزارے گا، اس لڑکی کو چھوئے گا تو کیا، اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ 2 مہینے 15 دن کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ ہے اور 1 مہینے 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتا یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے؟ اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان جھونکنے میں فائدہ ہے۔ آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری، انشاءاللہ میں یہاں سے 4 مہینے اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی قبر کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں۔ ہاں میرے بزرگوں، جس طرح اس پورے مجمع نے وقار اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر پوری بات سنی ہے، اللہ آپ کی آمد کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جب تک دعا نہ ہو جائے، اعلان نہ سن لے، ہمارا کوئی بھی ساتھی اٹھ کر جانے کی فضا نہ